پریز گاڈ، مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر شکیل حمید آج لائیو سرمن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آج سنڈے سروس اور سنڈے میسیج لے کر آپ کے پاس آؤں۔ میں ایک سیریز شروع کرنا چاہتا ہوں مکاشفہ کی کتاب کے اندر سے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ میسیجز آن لائن جو ہے وہ میں دوں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور میں ان دنوں خاص مکاشفہ کی کتاب پر سٹڈیز کر رہا ہوں اور کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خداوند مکاشفہ کی کتاب کے اندر چرچ سے، کلیسیا سے، ایمانداروں سے کیا فرماتا ہے۔ اور میں خاص یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ان میسیجز کو دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ زندگی کو بدلنے والے میسیجز ہو سکتے ہیں۔ تو میں پیدائش کی کتاب نہیں بلکہ مکاشفہ کی کتاب کی خاص باتیں، مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو خداوند نے بہت ساری بھید ہیں، لیکن آج میرا پہلا سرمن جو ہے وہ 7 کلیسیائیں جو ہیں ان پر ہے، اور ان پر میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زبردست میسیج جو زندگی کو بدلنے اور ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میرے میسیجز ہوں گے کس طرح چرچ کا ریپچر ہوگا، چرچ اٹھایا جائے گا، اور پھر جو اس کے بعد ٹریبولیشن ہے، مصیبتوں کا دور ہے، اور ان پر بات چیت کروں گا۔ پھر ملینیم پر بات چیت کروں گا، پھر ان نرسنگوں پر اور ان تمام آفتوں پر بات کروں گا، اور پھر اینٹی کرائسٹ پر، مخالف مسیح پر، اس بیسٹ پر، اس حیوان پر بات چیت کروں گا، اور پھر اس کے بند کیے جانے پر اور 1000 سالہ بادشاہت پر بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد مسیح کی دوسری آمد پر بات کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے ایک عدالت کی بات کروں گا، پھر ایک نئے یروشلم کی بات کریں گے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کیسے ہوگی ہم اس پر بات کروں گا۔ لیکن آج میرا خاص میسیج ہے 7 کلیسیاؤں کی بابت۔ میں نے ایک سمری تیار کی ہے، اور وہ یہ سمری یہ ہے کہ چرچ کا ایماندار جو ہے، چرچ کے اندر ایماندار جو قائم رہتا ہے، جو ہر طرح سے جس نے ابلیس کے کاموں کو، ابلیس کی چیزوں کو جو ہے وہ شکست دی ہے، اور یسوع مسیح کے نام پر وہ قائم رہا ہے، اور اس نے دکھوں کو، قیدوں کو جھیلا ہے، اور ہر طرح سے جو بھی ہے، ایزبل آئی ہے یا جو بھی گناہ کی باتیں ہیں، ایماندار جو یسوع کے خون سے خریدا گیا ہے، اس کے نام پر ایمان رکھتا ہے، اسے کیا حاصل ہوگا۔ تو میں ان ایمانداروں کی بابت ایک سمری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایماندار دکھوں، مصیبتوں کے اندر، روگوں کے اندر، جو ایماندار ہر طرح کی تعصب پرستی کے اندر جو قائم رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی پر جو ہے وہ مسیح کا خون لیا ہے اور وہ غالب آئے ہیں، ان کے لیے کیا ریوارڈز ہیں۔ میں ان ریوارڈز کو آج بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں چرچ کو کہ جب مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، مسائل ہیں، اگر ہم غالب آئیں گے، اگر ہم مسیح کے خون کی بدولت، اس کی قربانی کی بدولت، اس کے کفارے کی بدولت اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے اور قائم رکھیں گے، تو ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے، کیا ریوارڈز ہیں غالب آنے والوں کے لیے۔ کیونکہ یسوع مسیح جب آپ ان کلیسیاؤں کو پڑھتے ہیں تو ان کے اختتام پر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو غالب آئے میں اسے ریوارڈ دوں گا، جو قائم رہے میں اسے ریوارڈ دوں گا۔ جیسے سمرنا کے چرچ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، نجات پائے گا، میں اسے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو ایسے ہی ان 7 کلیسیاؤں کے اندر جو غالب آئیں گے مصیبتوں پر، جو غالب آئیں گے ابلیس کے کاموں پر، جو غالب آئیں گے ابلیس کی ساری چلاکیوں پر اور مسیح میں قائم رہیں گے، انہیں کیا ریوارڈز ملنے والے ہیں، میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا جو ریوارڈ ہے جو ایماندار کو ملے گا وہ ہے کہ وہ زندگی کے درخت میں سے اسے کھانے کو ملے گا، وہ زندگی کے درخت سے کھائے گا۔
اسے زندگی کے درخت میں سے خداوند آسودہ کرے گا. یہ پہلا ریوارڈ ہے. یہ وہ پھل نہیں ہے جسے آدم کھا کر اور ہوا کھا کر مر گئے، بلکہ یہ زندگی کا درخت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جو غالب آئیں گے ہر طرح سے مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر، مسیح انہیں پہلا ریوارڈ یہ دے گا. اگر آپ بائبل مقدس کے اندر پڑھتے ہیں دوسرے باب، مکاشفہ کی دوسرے باب کی 7ویں آیت کے اندر یہ ریوارڈ لکھا ہے کہ میں انہیں زندگی کے درخت سے کھلاؤں گا. وہ زندگی کے درخت سے آسودہ کیے جائیں گے. یہ پہلا غالب آنے والوں کے لیے ریوارڈ ہے، یہ ان کے لیے آنر ہے، ان کے لیے عزت ہے کہ وہ زندگی کے درخت سے کھائیں گے. اور دوسرا بڑا خاص، جب ہم یہی پڑھتے ہیں دوسرے باب کی 10ویں آیت اور تیسرے باب کی 11ویں آیت کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے اندر، تو ایک اور ریوارڈ کی بات آتی ہے. جو غالب آئیں گے، جو اوورکم کریں گے مصیبتوں پر، دکھوں پر، obstacles پر، تو انہیں کیا ملے گا؟ دوسرا ریوارڈ وہ ہے دی کرون آف دی لائف. انہیں زندگی کا تاج ملے گا. یہ وہ تاج نہیں ہے جو مرجھا جاتا ہے. یہ تاج وہ نہیں ہے جو ختم ہو جاتا ہے. یہ تاج زندگی کا تاج ہے کہ ایماندار جو غالب آئے گا، ایماندار جو قائم رہے گا، ایماندار جو زندگی کے اندر مسیح کو نہیں چھوڑے گا اور ہر طرح کی مصیبت پر غالب آئے گا، اسے مسیح زندگی کا تاج دے گا. سمرنا کے اندر چرچ میں جب لوگ مر رہے تھے، مسیح کے نام کی خاطر انہیں مارا جا رہا تھا، انہیں قید کیا جا رہا تھا، ان کی نوکریاں ختم ہو گئیں، لیکن وہ مسیح کے نام پر قائم رہے اور مسیح نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. تیسرا ریوارڈ جو ایماندار کے لیے ہوگا کہ اسے دوسری موت کا نقصان نہ ہوگا. وہ آگ کی اور گندک کی جھیل میں ڈالا نہیں جائے گا. اس پر ابدی موت جو ہے وہ قائم نہ ہوگی، بلکہ وہ اس موت سے جو آگ کی گندک کی جھیل ہے اس سے بچا لیا جائے گا. وہ آگ کو گندک کی جھیل میں نہ جائے گا. یہ اس کا ریوارڈ ہے، یہ اس کے لیے آنر اور عزت ہے جو اس نے مسیح کے لیے کمائی ہے. زمین پر رہتے ہوئے، چرچ میں رہتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، تو اسے وہ آگ اور گندک کی جھیل اس پر غالب نہ آئے گی. یہ تیسرا ریوارڈ ایماندار کے لیے ہے جو 7 کلیسیاؤں کے اندر جو غالب آئے ہیں، جو قائم رہے ہیں. اور چوتھا ریوارڈ بڑا اہم ہے کہ وہ پوشیدہ من میں سے خدا انہیں کھلائے گا. یہ وہ من نہیں ہے جو موسیٰ کے دور میں لوگوں نے کھایا اور مر گئے، بلکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کا من ہے. وہ پوشیدہ من میں سے کھائیں گے. یہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ وائرس کی وجہ سے مصیبت کے اندر ہیں، لیکن غالبانوں والوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ان مصیبتوں میں قائم رہے گا، مصیبتیں قائم رہے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا اور خدا اسے پوشیدہ من میں سے کھلائے گا، اسے آسودہ کرے گا. یہی نہیں لکھا کہ پھر نہ بھوک رہے گی، نہ کال، نہ آنسو، کچھ بھی نہیں. وہ ان کے سب آنسو پہنچ دے گا اور انہیں پوشیدہ من میں سے کھلائے گا. اور اگر 5واں جو ریوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک سفید پتھر پر ان کے نام کند کیے جائیں گے، ان کا نام لکھا جائے گا. اسٹون، وائٹ سٹون، ان پر ان کا نام کند ہوگا، لکھے جائیں گے ان کے نام. ان کے نام ہمیشہ کے لیے خدا قائم کر دے گا، لکھ دے گا، اور انہیں ایک نیا نام بخشا جائے گا. میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم زمین پر آتے ہیں تو ہمیں ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا نام شکیل ہے، حمید ہے. لیکن میں نے بہت دفعہ یہ انالیسس کیا ہے، یہ کھوج لگائی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کوئی، جب وہ لاش ایک بنا ہوتا ہے، ایک مردہ ہوتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ شکیل آ رہا ہے، یہ شکیل حمید آ رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میت کہاں پر ہے، لاش کب آئے گی، میت کب آئے گی. تو یعنی